السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران مدنی صورت، چوتھے سپارے کا تیسرا رکوع، آیت نمبر 110۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ مسلمانوں، اس وقت تم ہی بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے لا کھڑا کیا گیا ہے۔ تم لوگوں کو بھلے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے مگر ان کی اکثریت نافرمان ہی ہے۔ جی غور فرمائیے، اللہ پر ایمان لانا سب باقی اعمال اور افعال سے مقدم ہے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر محض اس لیے پہلے کیا گیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کو واضح کرنا مقصود تھا۔ ساتھ ہی یہ وضاحت بھی فرما دی کہ اے مسلمانوں، تم بہترین امت صرف اس لیے ہو کہ تم برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو۔ بالفاظ دیگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک مسلمان اچھے کاموں کا حکم دیتے اور برے کاموں سے روکتے رہیں گے وہ بہترین امت رہیں گے، اور جب انہوں نے اس فریضے سے کوتاہی کی تو پھر بہترین امت نہیں رہیں گے۔ برے کاموں سے مراد کفر، شرک، بدعات، رسوم قبیحہ، فسق و فجور، ہر قسم کی بد اخلاقی اور بے حیائی اور نامعقول باتیں شامل ہیں، اور ان سے روکنے کا فریضہ فرداً فرداً بھی ہر مسلمان پر عائد ہوتا ہے، اور اجتماعاً امت مسلمان پر بھی۔ ہر ایک کو اپنی اپنی حیثیت اور قوت کے مطابق اس فریضے سے عہدہ برا ہونا لازم ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب کوئی برائی دیکھے تو اسے بزور بازو ختم کر دے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو زبان سے ہی روکے، اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل میں ہی اسے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور تر درجہ ہے۔ اور نیک کاموں سے مراد توحید خالص اور ارکان اسلام کی بجا آوری، جہاد میں دامے در میں شمولیت، بدعات سے اجتناب، قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی، اور تمام مسلمانوں سے مروت، اخوت، ہمدردی اور خیر خواہی وغیرہ ہیں۔ ایک وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی، مگر ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا، بلکہ خود بھی بے شمار بڑے بڑے جرائم میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی امامت اور قیادت کی ذمہ داری ان سے چھین کر امت مسلمہ کے حوالے کر دی۔ اب جو فضیلت انہیں حاصل تھی وہ امت مسلمہ کو حاصل ہو گئی، اور قیادت کی اس تبدیلی کی واضح علامت چونکہ تحویل قبلہ تھی، لہٰذا یہود جتنے تحویل قبلہ پر چین بجبیں ہوئے اتنے کسی بات پر نہ ہوئے تھے، اور یہ فضیلت اللہ کی دین ہے، جس کو مناسب سمجھتا ہے اسے دیتا ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ لوگوں کے مقابلے میں، یعنی یہود و نصارہ کے مقابلے میں، تمہارا رہنا ایسا ہے جیسے عصر سے سورج غروب ہونے تک کا وقت۔ اہل تورات کو تورات دی گئی، انہوں نے صبح سے دوپہر تک مزدوری کی، پھر تھک گئے تو انہیں ایک ایک قرات ملا۔ اہل انجیل کو انجیل دی گئی، انہوں نے عصر کی نماز تک مزدوری کی، پھر تھک گئے، انہیں بھی ایک ایک قرات ملا۔ پھر ہم مسلمانوں کو قرآن دیا گیا، ہم نے عصر سے سورج غروب ہونے تک مزدوری کی اور کام پورا کر دیا، تو ہمیں دو دو قرات دیے گئے۔ اب اہل کتاب کہنے لگے، پروردگار، تو نے انہیں تو دو دو قرات دیے اور ہمیں ایک ایک، حالانکہ ہم نے ان سے زیادہ کام کیا ہے۔ اللہ عز و جل نے انہیں جواب دیا، میں نے تمہاری مزدوری جو تم سے طے کی تھی کچھ کم تو نہیں کی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو پھر یہ میرا فضل ہے، میں جسے جو چاہوں دے دوں۔ اس آیت میں اہل کتاب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایمان لے آتے تو اس ذلت اور خواری سے بچ سکتے تھے جو ان کے مقدر ہو چکی ہے۔ اگر وہ خیر الامم میں شامل ہو جاتے ہیں تو دنیا میں ان کی عزت بڑھتی اور آخرت میں دوہرا اجر ملتا۔
مگر حق کے واضح ہونے کے بعد ان کی اکثریت نافرمانی پر ہی اڑی رہی اور اپنا ہی نقصان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔